اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، یعنی ان یادگاروں، مقامات، احکامات وغیرہ کی تعظیم جو اللہ یا اللہ والوں کے ساتھ کسی اچھی نسبت یا تعلق کی وجہ سے جانی پہچانی جاتی ہے، تو یہ تعظیم دلوں کے تقویٰ میں سے ہے۔ یہ تعظیم وہی لوگ بجا لاتے ہیں جن کے دلوں کو تقویٰ نصیب ہو گیا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 32۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ کو مٹی بھری ہوئی سیسی دی اور وصیت فرمائی کہ اے ام سلمہ، یہ تربت حسین کی مٹی ہے، جبرائیل نے بحکم خدا لا کر مجھ کو دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اس سرزمین کی مٹی ہے جہاں حسین ابن علی علیہ السلام کو آپ کی امت عنقریب شہید کر دے گی، اور فرمایا ہے کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین اس دنیا میں نہیں رہا۔ بہاوالہ حدیث مسلم، ابو داؤد اور نسائی، خصوصاً ہست بہست۔ لہٰذا آج بھی 5ویں محرم کو کربلا سے مٹی لاتے ہیں اور مثل شیشی نما تعزیہ بنا کر کربلا کی مٹی رکھتے ہیں، اور عاشورہ کے روز وہی مٹی کربلا تک لے جاتے ہیں، کیونکہ بروئے حدیث کربلا سے مٹی لانا سنت جبرائیل ہے اور مثل شیشی نما تعزیہ میں رکھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کا ادب و احترام اور زیارت کرنا ام المومنین ام سلمہ و بی بی صغرا بنت حسین کی اتباع اور محبت کی نشانی ہے۔ تفسیر احادیث میں لکھا ہے کہ ہر وہ چیز شعار اللہ ہے، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے دیکھ کر اللہ اور رسول اور اللہ والوں کی یاد آ جائے۔ بہاوالہ فضائل اہل بیت۔ آل رسول سید عبد الرزاق بانسوی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت تعزیہ اٹھتا آپ کھڑے رہتے، اور جب تعزیہ رخصت ہوتا تو ننگے پاؤں تعزیہ کے ساتھ جاتے اور دفن کر کے گھر تشریف لاتے۔ یہ وہی آل رسول ولی کامل ہیں جن کے نسل سے حضرت وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ بہاوالہ کرامت رزاقیہ، صفحہ نمبر 15۔ حضرت سیدنا شاہ عبد الرزاق بانسوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعزیہ کو کوئی یہ نہ جانے کہ یہ خالی کاغذ یا پتی یا بانس کا ڈھانچہ ہے، بلکہ شہیدان کربلا کی مقدس روحیں بھی اس طرف متوجہ ہوتی ہے۔ بہاوالہ کرامات رزاقیہ، صفحہ نمبر 15۔ حضرت سید وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہاتھوں سے تعزیہ بناتے تھے، ساتھ ہی ساتھ تعزیہ کے جلوس میں شرکت فرماتے تھے اور بڑی عقیدت کے ساتھ تعزیہ کا ادب و احترام کرتے تھے۔ تعزیہ کو دیکھتے وقت آپ کے چہرہ انور کی عجیب حالت ہوتی تھی اور دیر تک آپ عالم سکوت میں رہتے تھے۔ بہاوالہ مشکات حقانیہ، صفحہ نمبر 214۔ 5 محرم کو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کے موقع پر بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا چلہ خانہ کھلتا ہے، جس میں سیدنا سلطان الہند غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں سے بنا ہوا چاندی کا تعزیہ شریف رکھا ہوا ہے۔ زائرین اس تعزیہ سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ بہاوالہ تعزیہ کا شرعی حکم، صفحہ نمبر 30، اور دین محمدی اور تعزیہ داری۔ حضرت شاہ نیاز احمد بریلوی کا معمول تھا کہ شب عاشورہ کو رات 2 بجے کے بعد تعزیہ کی زیارت کے لیے ضرور تشریف لے جاتے، اور حضرت کو جب کمزوری ہوئی تو دوسرے لوگوں کے سہارے سے تشریف لے جاتے اور حضرت تعزیہ کے تخت کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ بہاوالہ کرامت نظامیہ، صفحہ نمبر 37۔ کچھوچا شریف میں ایک ایسی تسبیح ہے جس کے متعلق روایت ہے کہ اس میں اس جگہ کی مٹی شامل ہے جہاں پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا۔ اس تسبیح کی خصوصیت یہ ہے کہ یوم عاشورہ کو اس کے چند دانے اپنے رنگ بدلنا شروع کر دیتے ہیں، جو رفتہ رفتہ اتنے سرخ ہو جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ خون بس ٹپکنے والا ہے۔ بہاوالہ اخبار اردو، ٹائم 14 مارچ 2002۔
شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعزیہ کے سامنے رکھ کر جو فاتحہ دیا جاتا ہے وہ متبرک ہے۔ بحوالہ فتاوی عزیزی۔ حضرت مفتی یعقوب لاہوری فرماتے ہیں کہ محرم اپنے تمام لوازمات کے ساتھ کرنا جائز ہے اور یہ اچھا عمل ہے جو اولیاء اللہ سے ثابت ہے۔ بحوالہ تحفۃ الناظرین، صفحہ نمبر 52۔ حضرت شاہ غلام علی محدث مراد آبادی کا معمول تھا کہ آپ کے سامنے جب تعزیہ آتا تو آپ کھڑے ہو کر کاندھا لگایا کرتے تھے۔ شاہ قطب الدین محدث سنبلی کا معمول تھا کہ جب آپ کے سامنے تعزیہ آتا تو آپ بادب کھڑے ہو جاتے اور روتے رہتے۔ بحوالہ فتاوی تعزیہ داری، صفحہ نمبر 3۔ محرم میں تعزیہ واجب الاحترام ہے اور 10 محرم کو فاتحہ دلانا لازم ہے، اور شربت کی سبیل اور مالیدہ، کھچڑا وغیرہ تعزیہ پر رکھ کر فاتحہ دینا تبرک ہے۔ بحوالہ فتاوی مکیہ، صفحہ نمبر 37-38۔ حضرت علامہ سلامت علی دہلوی شاگرد حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی محدث فرماتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ تعزیہ داری اسلام میں ہے۔ بحوالہ تفسیر الایمان، دین محمدی اور تعزیہ داری۔ حضرت نعیم الدین مراد آبادی صاحب مفسر قرآن تعزیہ بنانے میں پابندی سے چندہ دیا کرتے تھے۔ آپ کے صاحبزادے اظہر الدین میاں صاحب کا بیان ہے کہ میرے والد نے پوری زندگی میں کبھی تعزیہ کی مخالفت نہیں کی۔ بحوالہ فضائل اہل بیت۔ بادشاہ اورنگزیب اپنے مکان سے ایک بوڑھی عورت کو اپنے سر پہ تعزیہ لے جاتے ہوئے دیکھا تو بادشاہ کو جذب یعنی حال طاری ہو گیا، اور دیوانوں کی طرح اس تعزیہ کے پاس گئے اور اسی حالت میں اس بوڑھی عورت کے سر سے اپنے سر پر لے لیے اور چوک تک لے گئے۔ بحوالہ حیات اعلی حضرت مصنف سفر الدین بہاری، جو اعلی حضرت کے خلیفہ و مرید تھے، انہوں نے اپنی اس کتاب میں جلد 2 صفحہ نمبر 379 اور 80 میں بیان کیا ہے کہ اس نے عالم جذب میں تعزیہ میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کر آئے۔ لہذا اوپر بیان سب معاملات سے صاف ظاہر ہے کہ کم و بیش تمام اولیاء اللہ نے خود تعزیہ داری کی ہے، اور آج بھی خانقاہوں سے تعلق رکھنے والے لوگ، صوفیاء اکرام، اولیاء اکرام و محبان اہل بیت علیہ السلام تعزیہ داری کو جائز، درست اور باعث حصول و ایمان و برکت مانتے اور جانتے ہیں۔ اسی لیے آج بھی اجمیر شریف، کلیر شریف، کچھوچا شریف، مکن پور شریف، دیوا شریف، چمبل پور شریف، لاہور شریف، بہرائچ شریف اور دیگر بڑے بڑے خانقاہ جو کہ روحانیت کے مرکز ہیں، بلکہ پورے ہندوستان و پاکستان میں تعزیہ داری کی رسم بہت دھوم دھام سے منائی جاتی ہے۔ دیدار کر لو رشک عقیدت ہے تعزیہ، ہم سنیوں کے واسطے رحمت ہے تعزیہ، باقی رہا یزید نہ اس کی یزیدیت، زندہ امام حق ہیں سلامت ہے تعزیہ۔